سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 سورۃ توبہ کا چھٹا رکوع 10ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ راہ خدا میں کوچ کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا۔ اے مسلمانوں، جب تمہیں جہاد میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم سفر سے کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اسی پر مطمئن ہو گئے؟ کیا تمہیں آخرت میں مقام و مرتبہ نہیں چاہیے؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ایک مقام ہے جو ملک شام کے اطراف میں ہے، مدینہ طیبہ سے 14 منزل فاصلے پر ہے، سینکڑوں میل دور ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی تحریک سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی فوج بڑی جمع کی ہے۔ عرب کے جو عیسائی تھے انہوں نے ایک تحریک چلائی مسلمانوں کے خلاف، اور جو روم کا بادشاہ تھا اس کو اس پر قائل کیا۔ اس نے رومیوں اور شامیوں کی بہت بڑی فوج اپنی سرحد پر جمع کرنی شروع کی، اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی سرحد پر فوج جمع کر رہا تھا، 1,00,000 2 لاکھ فوج جمع ہو گئی تھی، اور فوج جمع ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب اچھی طرح فوج جمع ہو جائے گی تو میں ایک بڑا لشکر لے کر جاؤں گا اور مسلمانوں پر حملہ کروں گا۔ مدینہ شریف، مکہ شریف اور ارد گرد کے جو علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں وہ چھین لوں گا۔ اور جو عرب کے عیسائی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب روم کا بادشاہ یہاں پر قابض ہوگا تو چونکہ ہم نے تحریک چلائی ہے، ہمارے کہنے پر وہ آیا ہے، تو ہمیں بھی یہاں کی حکومتوں میں سے حصہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ رہی کہ جب آپ دیکھتے دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور وہ یقیناً حملہ کرے گا تو آپ اسے تیاری کا موقع نہ دیتے، اس کے حملہ کرنے سے پہلے آپ خود ہی حملہ فرما دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور شدید گرمی کا تھا۔ یعنی اس زمانے میں مسلمانوں میں غلے کی بھی قلت تھی، بارشیں کم ہوئی تھیں، تنگ دستی کا زمانہ تھا، گرمی بھی بہت شدید تھی۔ یہاں تک کہ جب مسلمان یہ لشکر لے کر گئے تو 2 آدمی اور بعض اوقات 5 آدمی ایک دن ایک کھجور پر بسر کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، دشمن کثیر اور قوی تھے، لاکھوں کی فوج تھی، اس زمانے کی وہ سپر پاور کہلاتی تھی۔ اس لیے بعض قبیلے جنگ میں نہ گئے اور بیٹھ گئے، اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا بہت مشکل معلوم ہوا، اور اس غزوے میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش ہوا، ان کا حال ظاہر ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے میں بڑی اعلیٰ ہمتی سے خرچ کیا، 10,000 مجاہدین کو سامان دیا، 10,000 دینار جن کی مالیت تقریباً 40-45 کلو سونا بنتی ہے،
اس غزوے پر آپ نے خرچ کیے۔ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بما ساز و سامان، اور ایک روایت میں 300 گھوڑے بما ساز و سامان آپ نے عطا فرمائے۔ 10,000 مجاہدین کا خرچہ الگ دیا، اور 10,000 دینار، 900 اونٹ، 100 یا 300 گھوڑے آپ نے الگ دیے۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی خوب خرچہ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا، جس کی مقدار 4,000 درہم تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال حاضر کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار فرمایا، 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ منورہ میں چھوڑا، اور مدینے کا نظام آپ نے ان کے سپرد فرمایا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے جتنے ساتھی منافقین تھے وہ ساتھ چلے، لیکن مدینہ شریف کے باہر ایک مقام ہے جہاں سے لوگوں کو الوداع کیا جاتا ہے، ثنیۃ الوداع، وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پانی سے اس میں کلی فرمائی، یعنی اپنا لعاب دہن مبارک اس میں ملا دیا، جس کی برکت سے پانی جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا۔ 30,000 کا لشکر اور ان کے تمام جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ کافی دنوں تک یہاں پر قیام کیا گیا، اور یہاں پر جب تک صحابہ رہے چشمے سے پانی پیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ روم کا جو بادشاہ تھا اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے جب اسے اطلاع دی گئی کہ مسلمان لشکر لے کر آئے ہیں تو اس نے سوال کیا کہ ان کے نبی ان کے ساتھ ہیں یا اکیلے آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نبی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ عقیدر حاکم دومت الجندل کے مقابل بھیجا، اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایلا کے حاکم پر آپ نے اسلام پیش کیا، لیکن اس نے جزیے پر سلو کر لی۔ تو اس طرح مسلمان وہاں چند دن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم فرمایا، دشمن مغلوب ہو گئے اور کئی علاقے فتح ہوئے، بہت سا مال غنیمت ملا، اور مسلمان کامیابی اور مال غنیمت کے ساتھ، نفع کے ساتھ، عزت کے ساتھ واپس پلٹے۔ واپسی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ رہنے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ راہ خدا میں کوچ کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو، یعنی تم سفر کے لیے نہیں نکلتے۔
اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، کہ دنیا اور اس کا سارا سامان فانی ہے، آخرت اور اس کی نعمتیں باقی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر نہ کوچ کرو گے تو تمہیں سخت وہ سزا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر وہ لوگ لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے، فرما بردار ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت، مدد اور ان کے دین کو عزت دینے کا خود کفیل ہے، خود اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ تو اگر تم اطاعت فرمان رسول میں جلدی کرو گے، حضور کا فرمان سن کر اس فرمان کی اطاعت میں نکلو گے، تو یہ سعادت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور اگر تم نے سستی کی تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو اپنے نبی کے شرف خدمت سے سرفراز فرمائے گا۔ تم نے ناموس رسالت کا کام نہ کیا اور ناموس رسالت کے کام میں قربانی نہ دی، تو اللہ دوسروں کو یہ شرف عطا فرمائے گا، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگ جائے گی۔ الا تنصروہ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی وقت ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف جب سرکار تشریف لے گئے، جبکہ کفار نے دار الندوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قتل و قید وغیرہ کے برے برے مشورے کیے تھے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور حضور ان کے درمیان سے تشریف لے گئے، یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر آپ مکہ شریف سے جبل ثور، غار ثور پر تشریف لے گئے۔ ثانیت نہیں، صرف دو جان سے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے یار سے آپ فرماتے تھے، لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر سے یہ فرماتے تھے غار کے اندر کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت، آپ کا صحابی ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔ حضرت حسن بن فضل نے فرمایا، اس بات کو صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ حضرت حسن بن فضل نے فرمایا، جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہوا۔ یا آپ نے کب فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا؟ جب غار میں موجود تھے اور کافر غار کے کنارے تک پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اگر کافر نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور کافر بالکل قریب آ چکے ہیں۔ اس وقت ایک درخت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا جس کی شاخیں غار کے اوپر تھیں، اور مکڑی نے جالا بن دیا تھا، کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دیے تھے اور اس پر وہ بیٹھی تھی، اور کافر یہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔
اور کہہ رہے تھے چلو وقت ضائع نہ کرو. ایک کافر کہنے لگا ارے یہ غار کے اوپر جو مکڑی کا جالا ہے اور جو درخت ہے یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی دیکھا تھا. تو اس وقت حضرت صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ اگر کافروں نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، کیونکہ خوف اور حزن میں فرق ہے. اپنی جان کا غم ہو، اپنی جان کی فکر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں. دوسرے کی محبت میں دوسرے کی جان کی فکر ہو تو اسے حزن کہتے ہیں. صدیق اکبر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، حضور کی جان کی فکر تھی. تو آپ نے فرمایا لا تحزن، اے صدیق غم نہ کھا، میری فکر نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، فوراً اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا. یہ لا تحزن ان اللہ معنا ایک ایسا پیارا جملہ ہے، قرآن کی ہر آیت پیاری ہے، لیکن اس جملے کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی آدمی پریشان ہو، غمگین ہو، فکر میں ہو، آپ اس کے سامنے یہ کہہ دیں لا تحزن ان اللہ معنا، تو فوراً سکینہ نازل ہو جاتا ہے اور غم اور فکریں دور ہو جاتی ہیں، معاملات آسان ہو جاتے ہیں. سکینہ نازل فرمایا مطلب یہ کہ قلب کو اطمینان عطا فرمایا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں. ان سے مراد فرشتوں کی فوجیں ہیں جنہوں نے کفار کے رخ پھیر دیے اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے. غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ حنین میں بھی انہی غیبی فوجوں سے مدد فرمائی. اس موقع پر بھی فرشتے نازل ہوئے اور یہاں بھی فرشتے مدد کے لیے آئے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی، یعنی کفر و شرک کی دعوت کو اللہ نے پست کر دیا. کافر کہتے تھے کہ ہم شہید کریں گے، ان کے منصوبے خاک میں مل گئے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے محبوب کو سربلندی عطا فرمائی. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر جب غار میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے حضور کی جان پر اپنی جان قربان کی، اس طرح کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پہلے آپ باہر کھڑے رہیں، میں اندر جا کر دیکھوں کوئی سانپ، کوئی درندہ اندر نہ ہو، کہیں حملہ نہ کر دے. پہلے اندر گئے، غار کو اچھی طرح دیکھا تو اس میں کئی سوراخ تھے. آپ نے ان سوراخوں میں اپنا ہاتھ ڈالا. وہ سوراخ اتنے بڑے تھے کہ آپ کا ہاتھ بازو تک چلا گیا. پھر آپ نے اپنا پاؤں مبارک ڈالا تو پاؤں رانوں تک چلا گیا. اچھی طرح سوراخ کو آپ نے چیک کیا اور کپڑے کے ٹکڑے ڈال کر ان سوراخوں کو بند کیا. یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ غار میں پہلے جانا کہ اگر کوئی حملہ ہو تو میں شہید ہو جاؤں، حضور کو کچھ نقصان نہ پہنچے. پھر سوراخوں میں ہاتھ ڈالنا، پاؤں ڈالنا. حالانکہ ایسے سوراخوں میں سانپ، بچھو ہوتے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے اپنی جان کو قربانی کے لیے پیش کیا. اس سارے سوراخوں کو بند کر کے، ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے سوچا کہ اس پر میں اپنا انگوٹھا رکھ دوں گا پاؤں کا. اور آپ نے حضور کو بلا لیا اور خود اپنا انگوٹھا اس پہ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. ایک سانپ تھا جو حضور کی یاد میں تھا اور وہ حضور کے دیدار کے لیے بے چین ہونے لگا جب اس سے خوشبو پائی. ہر سوراخ سے آنے کی کوشش کی، کسی سوراخ سے وہ باہر نہ نکل سکا کیونکہ ہر جگہ سوراخ بند تھا. تو یہاں حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے پر اس نے نرم محسوس کیا تو کافی دیر تک وہ اپنا سر مسلتا رہا. صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی چیز ہے. آپ نے اور اپنا انگوٹھا زور سے دبا دیا. آخر کار سانپ نے اس مقام پر ڈس لیا. جیسے ہی سانپ نے ڈسا، تکلیف سے
آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرے، آپ نے آنکھ کھولی اور فرمایا صدیق کیا ہوا؟ انہوں نے واقعہ عرض کیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک صدیق اکبر کے انگوٹھے پہ لگا دیا تو تکلیف اور درد اور زہر جاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر کے صدقے میں ہمیں بھی حضور سے وفاداری اور محبت عطا فرمائے۔ انفروا خفافا وثقالا، کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی خوشی سے یا گرانی سے۔ انفروا، نکلو اللہ کی راہ میں، خفافا وثقالا، خوشی سے نکلو، اگر دل خوش ہے پھر بھی نکلو، اور نفس و شیطان کے وار ہیں دل خوش نہیں پھر بھی نکلو، خوشی سے یا گرانی سے۔ ایک قول یہ ہے کہ خفافاً و ثقالاً کے معنی ہے قوت ہے پھر بھی نکلو، کمزوری ہے پھر بھی نکلو، ساز و سامان پورا ہے تب بھی نکلو، بے سامانی ہے پھر بھی نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی جہاد کا ثواب گھر پر بیٹھ رہنے سے بہت بہتر ہے، لہذا مستعدی کے ساتھ تیار ہو جاؤ، کاہلی نہ کرو اور اللہ کی راہ میں نکلو۔ لو کان عارضا قریبا، اگر کوئی قریب مال، وسفرا قاصدا، یا متوسط سفر ہوتا، لاتبعوک، تو ضرور وہ تمہارے ساتھ جاتے، ولیکن بعودت علیہم الشقہ، مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا۔ یعنی اگر ان منافقین کو دنیاوی نفع کی امید ہوتی، شدید محنت مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، سفر زیادہ لمبا نہ ہوتا، اور فتح کی امید زیادہ ہوتی، سامنے دشمن کا لشکر کمزور ہوتا، تو یہ ضرور اے محبوب آپ کے ساتھ چلتے، لیکن مشقت کا راستہ ان پر دور پڑ گیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور آپ کے ساتھ چلتے، ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ آیت ان منافقین کے لیے نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے تخلف کیا تھا، غزوہ تبوک میں وہ نہیں گئے تھے۔ فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی یہ منافقین اللہ کی قسم کھائیں گے اور اس طرح معذرت کریں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ منافقین کی معذرت سے پہلے یہ خبر دینا غیبی خبر ہے اور نبوت کے دلائل میں سے ہے، چنانچہ جیسا فرمایا تھا ویسا ہی پیش آیا، انہوں نے یہی معذرت کی اور جھوٹی قسمیں کھائیں۔ یہلکون انفسہم، اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، یعنی جھوٹی قسم کھا کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا ہلاکت کا اور بربادی کا سبب ہے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں۔ پیارے محترم بھائیوں، اس رکوع میں جہاد کا ذکر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ آج پوری دنیا میں دشمنان اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی تعلیم، سب چیزیں دین اسلام کی خدمت کے لیے پیش کریں اور ہر محاذ پر دین اسلام کا تحفظ کریں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھیں ہمارے ملک میں بھی وہی حالات ہوں گے جو کشمیر میں ہیں، جو فلسطین میں ہیں، جو عراق و شام میں ہیں، جو یمن میں ہیں، جو مصر میں ہیں، جو لیبیا میں ہیں، جو الجزائر میں ہیں، جو تیونس میں ہیں۔ ملک شام میں
2006 یا 7 میں ہم حاضر ہوئے تھے. 7 دن 7 days ہم وہاں رکے. ان 7 دنوں میں اس قدر ہم نے امن دیکھا، اتنا امن کہ رات کو 3 بجے بھی کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. مگر جب جذبہ جہاد سے وہ دور رہے، دشمن سازش کرتا رہا، وہ غفلت میں رہے. تو جب مسلم قوم غفلت میں رہے گی اور دشمن اپنی سازش کرتا رہے گا، جب سازش اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے پھر ہم اٹھتے ہیں، لیکن پھر اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا. تو اس رکوع میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ. تو جو جس طرح اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دین کی خدمت کر سکتا ہے، کافروں کا مقابلہ جس فیلڈ میں وہ کر سکتا ہے اس فیلڈ میں کرے اور کافر قوتوں کو تہس نہس کرے. محترم و پیارے بھائیوں، آج جہاد سے ہم کتنے دور ہو گئے کہ ایک طرف تو ہمارا نعرہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہماری جان بھی قربان ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں، غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کا معاملہ تھا. 5 برس تک مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی. استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے گلی گلی جا کر یہ پیغام دیا، لیکن بہت سے علماء، بہت سے پیر صاحبان نام لینے کے لیے تیار نہ تھے. اپنی محفلوں میں غازی صاحب کا نام لے کر دعا بھی نہ کراتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تو کہتے ہمیں یہود و نصارہ کی ایجنسیوں سے خوف آتا ہے، وہ ہمارے کام کو نقصان دیں گی، دشمن ہو جائیں گے. کوئی بولنے کے لیے تیار نہ تھا. جب 5 سال کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا تو سب نکل پڑے، سب جنازے میں شریک ہوئے، سب نے افسوس کا اظہار کیا. کاش یہ 5 سال تک بولتے رہتے اور کلمہ حق کو بلند کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے. آج بھی آپ دیکھیں، چاروں طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. سمجھایا جائے تو بہت سے علماء، بہت سے پیر صاحبان اس پر آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جہاد کہتے کس کو ہیں؟ اپنا سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کرنا. جہاد میں تکلیفیں آتی ہیں، جہاد میں اگر سر بھی کٹ جائے تو بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر منبر رسول پہ بیٹھ کر اگر ہم حق بات نہ کہیں تو پھر ہماری زندگیوں کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے. تو آج یہود و نصارہ اور ان کے پٹھو حکمراں جو ظالم جابر حاکم ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کون بات کرے گا؟ مدرسے کا راستہ بند کر دیا جائے، مسجد کی بجلی کاٹ دی جائے تو لوگ احتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں. ناموس رسالت کی حفاظت میں کون آواز بلند کرے گا؟ پاکستان میں 295C کو مٹانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں. قادیانی کافر ہیں، یہ پاکستان کا قانون بھی ہے، شرعی طور پر بھی کافر ہیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کافر ہیں. پاکستان کے اس قانون کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس آئین میں جو اسلامی شقیں ہیں اسے مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. شراب کو اس ملک میں قانونی تحفظ دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس کے خلاف آواز کون بلند کرے گا؟ اگر ہم نے آواز بلند نہ کی، یاد رکھیں یہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ حضور کا صدقہ ہے. اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہ کی تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا. ایسا بھی ہوا پچھلے ادوار میں کہ جب مسلمانوں نے اپنی ڈیوٹی انجام نہ دی تو مسلمان تہس نہس ہو گئے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی
اور انہوں نے پھر جہاد کیا. اس لیے ہم بیدار ہو جائیں، ہر عالم کو، ہر پیر کو بیدار کریں، ہر طالب علم کو بیدار کریں، ہر مسلمان کو بیدار کریں کہ اپنی طاقت کے مطابق حق کے لیے آواز بلند کرو. اگر تم اپنا مال خرچ کر سکتے ہو تو دین کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت میں اپنا مال خرچ کرو. اگر تم میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کر سکتے ہو تو وہاں آواز بلند کرو. تم اگر پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے تمہارا تو وہاں حق کی آواز بلند کرو. تم اسمبلی میں ہو تو وہاں حق کا پرچار کرو. اپنی ڈیوٹی پوری کرو، ورنہ اللہ کا جب غضب آئے گا تو سب ہی شکار ہوں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بیداری نصیب فرمائے. صبح اٹھتے ہیں دنیا کی فکر، رات کو سوتے ہیں دنیا کی فکر. مسجد کے ممبر سے اگر کوئی حق بات کرے تو کہتے ہیں کہ مسجد میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بتائیے مسجد کے ممبر پر، ممبر رسول پر اگر حق بات نہ کی جائے گی تو پھر کہاں کی جائے گی؟ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد نصیب فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے. اللہ تعالی استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو اور ان کی بنائی ہوئی تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اللہ تعالی عظیم الشان کامیابی نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایسی بیداری عطا فرمائے کہ سب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں. سب کی یہی پکار ہو، یا رسول اللہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم سب حاضر ہیں. اسی طرح یہاں پر آخر میں فرمایا گیا کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے. تو خدا را کاروبار میں بھی قسم کھاتے ہوئے احتیاط کریں. اول تو سچی قسم بھی نہ کھائیں، اور اگر سچی قسم کھانی ہو تو بہت سوچ سمجھ کے کھائیں، کہیں جھوٹی نہ ہو جائے، کیونکہ جھوٹی قسم کاروبار کو بھی برباد کر دیتی ہے، بال بچوں کو بھی برباد کرتی ہے، گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، انسان خود بھی برباد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ توبہ کا 6واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے.